السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، تمام طرح کی تعریفیں رب ذوالجلال کی، درود و سلام نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز و محترم برادران اسلام، موضوع ہے عقیدہ توحید۔ وحد یوحد توحیداً کے معنی ایک کے آتے ہیں کہ توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت، ربوبیت، اسماء و صفات میں ایک جاننا۔ بہت سارے بھائی جن کو موضوع توحید سے سابقہ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ توحید کا موضوع اتنا اہم ہے کہ ہر مسلمان کو بڑے ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جاننی چاہیے، کیونکہ توحید ہی کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اسی توحید کی درستگی کی وجہ سے ہماری اور آپ کی کامیابی قیامت کے دن ممکن ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جانا جائے اور بس ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان و جنات کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کی۔ تو جن بھائیوں کو اس موضوع سے سابقہ نہیں پڑا ہے، جو گہرائی سے نہیں جانتے، انہیں تعجب ہوگا کہ یہ توحید کی 3 طرح کی قسمیں کیوں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، ایک مسلمان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بہت سارے معبود ہیں، بہت سارے چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، اسی لیے کہا کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور اس کے باوجود انسان عبادت کے بہت سارے معاملات اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی صرف کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک کو اس اعتبار سے توحید کی ایک قسم بنتی ہے توحید الوہیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ توبہ آیت نمبر 129 میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پھرتے ہیں، آپ انہیں اسلام کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ پھر رہے ہیں تو انہیں پھرنے دیں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ ان سے کہیے ہمارے لیے تو بس ہمارا اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ بھی جو رب استعمال کیے ہیں، ایک تو اس سے پہلے فرمایا اسی آیت کے اندر لا الہ الا ہو کہ وہی معبود ہے، تو توحید الوہیت ہو گئی، جیسے کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع آیت میں الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جو سارے جہان کا رب ہے، اس اعتبار سے توحید ربوبیت بن گئی۔ اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تو انہی کا نام لے کر کے دعائیں کرو۔ یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کی جن کے بارے میں وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ پاور ہے، ان کے نام کی دعائی دے کر کے اپنے نفع نقصان کے لیے، حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا توحید کے درس میں؟ سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت ہی مضبوط دستے کو تھام لیا، لا انفصام لها، ایسے مضبوط دستے کو جس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتا ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، یہی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا، اسلام کے اندر داخل ہونے کا، ایمان باللہ کا، کہ انسان ان یخلع ما فی قلبہ
وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ تعالیٰ وَيُوَحِّدَ اللَّهَ تعالیٰ، کہ اپنے دل سے ان تمام چیزوں کو نکال دے جس کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، اللہ ہو سکتا ہے، عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، یا نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، وہ سب چیزوں کو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کا معنی ہی مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے ہر وہ ذات یا شخص یا چیز یا شیطان و جنات جس کے بارے میں لوگوں کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو لوگ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی جہالت کی وجہ سے یا عقیدہ اسلام کا صحیح طریقے سے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، تو وہ طاغوت میں شریک ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اسی نے مضبوط دستے کو تھام لیا۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کے کس کے کلام کا درجہ ہم دیتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 226 نمبر کی آیت میں 56 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ اس بات پر ذرا غور کریں، یہ توحید ہی وہ موضوع ہے، وہ غرض و غایت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تخلیق فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان و جنات کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کیا، اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ لیکن ایک مسلمان اللہ تعالیٰ ہی کا عبادت کریں گے کا اقرار کرنے کے باوجود وہ کیسے جہالت میں پھنس گیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تفصیل سے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ توحید کی تعریف اور توحید کے اقسام کو جانیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں ایک جانا جائے۔ یہ جانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی ایک آدمی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد یہ معنی سمجھ لے، اپنے دل کے اندر بیٹھا لے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کے کسی بھی قسم کو، عبادت کے کسی بھی جز اور حصے کو کرنا، انجام دینا، یہ شرک ہے۔ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا یہی توحید ہے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور تمام اللہ کے سوا جتنے بھی نام نہاد معبودان باطلہ ہیں ان تمام کا انکار کر دینا، یہی توحید ہے، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ معزز سامعین کرام، توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ سب سے پہلے ہم توحید ربوبیت کے بارے میں آپ کو بتلا دینا چاہتے ہیں، چونکہ توحید الوہیت ہی یہ سب سے اہم موضوع ہے جو تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے، لیکن توحید ربوبیت کیونکہ بہت سارے لوگ توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں، جیسا کہ کفار و مشرکین اور مکہ کے لوگ بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اور ابھی بھی آپ کسی بھی سے سوال کریں تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیت سے یہ دلیل دیتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور وہ بھاگوت گیتا سے گواہی دیتے ہیں ایکم برہما دوتیہ ناستے نہنے ناستے کنچن۔ برہما یعنی ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، جنم داتا بس ایک ہے۔ لیکن شرک کس چیز میں کرتے ہیں کہ یہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کی بھی ذرا پوجا کر لو، عبادت کر لو، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے
سورہ عنکبوت کی 61 نمبر کی آیت میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا فرمایا اور اسی طریقے سے اس سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ البتہ ضرور ضرور یہ کہہ اٹھیں گے کہ بس اللہ ہی نے تو پیدا فرمایا ہے۔ تو کسی سے اگر سوال کیا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا، یہ موبائل ہے، کسی سے پوچھا جائے کس نے بنایا، اس کا میڈ ان دیکھ کر کے بتا دیں گے ہانگ کانگ میں، جاپان میں یا فلاں کسی جگہ بنایا ہے، سائنٹسٹوں نے بنایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے وجود کے بارے میں جب پوچھیں کسی سے کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ایک ہے جو آسمانوں میں ہے، ایک ہی ہے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ درخت جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی معبود، کوئی بھی خدا جس کی عبادت آج دنیا میں کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کیا وہ اس درخت کو پیدا کر سکتا ہے جو بظاہر بے روح اور بے جان ہے، وہ یقیناً کہے گا نہیں، یہ تخلیق صرف ایک ذات کی ہے جس نے کیا ہے۔ تو توحید ربوبیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، مربی، پالنہار، نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ رب ہے، یعنی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ پالنے والا، پوسنے والا، بیمار کرنے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا اور ہمیں رزق دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے سورہ روم کی 40 نمبر کی آیت میں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم، وہی وہ ذات ہے جو پھر تمہیں روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی وہ ذات ہے جو تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی ذات تمہیں ایک دن زندہ کرے گا، قیامت کے دن، روز محشر کے دن پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں عبادت کرنے کے لحاظ سے یا نفع نقصان کے ماننے کے اعتبار سے، کیا ان شرکاء میں سے کوئی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا یا ان تین چیزوں کا یا ان کاموں کے کرنے کا کوئی ٹھیکہ لیتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے؟ حل من شرکائکم من یفعل، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو کرتا ہو ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی پاک ہے، بلند ہے ان تمام باتوں سے جس کا وہ لوگ شرک ٹھہرا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی رب ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ هو الذی خلقکم، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ یہ خلقکم، تم کو جو پیدا کیا، ہم قرآن کریم پڑھیں گے، ہمارے آنے والے بعد جو ہماری نسل ہے وہ پڑھے گی، اس کے بعد جو پڑھے گی وہ یہی پڑھے گی، خلقکم، ہم بھی پڑھیں گے، ہم کو پیدا کیا۔ ہم اگر مومن ہیں تو فوراً ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ نے کہا هو الذی خلقکم، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ تو آج اس دنیا میں ذرا آپ سوچیں، جب کسی کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو کس طریقے سے خانقاہوں، درباروں، مزاروں، دیوی دیوتاؤں کی چھان مارتا ہے، ان کی درباروں پہ جاتا ہے اور ان سے فریادیں کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ ہم نے یہ اقرار کیا وہی وہ ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے دادا کو بھی اسی ذات نے پیدا کیا اور ہم کو بھی وہی پیدا کیا ہے، تو یقیناً ہماری جو اولاد بھی پیدا کرے گا وہی پیدا کرے گا، کوئی دوسری ذات نہیں ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، رب کے معنی ہے پالنے والا۔ اس دنیا میں بھی ہم اور آپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ جانوروں کو خریدتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بہت ساری ریوڑ تک، بہت ساری تعداد میں جانوروں کو، مختلف طرح کی جانوروں کو پالتا ہے، اس کو کھانا پینا، رہنے سہنے کی جگہ مہیا کرتا ہے۔
بہت سارے لوگ اپنے نوکروں کو پالتا ہے، ملازموں کو پالتا ہے، وہ بھی رب کہلاتا ہے، کیونکہ رب کا معنی ہے سید المطاع، وہ سردار، وہ آقا جو جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ تو دنیا میں جو رب ہے، جو سید ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ یہ وقتی طور پر محدود طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تھوڑی سی دولت دی ہے یا طاقت دی ہے، اس محدود طاقت اور اس محدود وقت میں یہ انسان کسی کا آقا ہے، یعنی مالک ہے۔ وہ آقا رب نہیں جو رب العالمین ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور اس عورت نے، عزیز مصر کی عورت نے ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا عن نفسه کہ تم اپنے نفس سے غافل ہو جاؤ، وغلقت الابواب، اور اپنے دروازوں کو بند کر لیا، وقالت حیت لک، اور کہا آؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں، یعنی میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ قال معاذ اللہ، کیا کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی۔ تو یہیں پر مجھے یہ بات آپ کو بتلانی ہے کہ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، انہ ربی، یعنی عزیز مصر جو بادشاہ جس نے ہمیں خرید کر کے لایا، وہ میرا رب ہے، میرا سردار ہے، جس نے مجھے اچھی نگہداشت کی ہے، مجھے اچھے طریقے سے پالا پوسا ہے، مجھے اپنا گھر ٹھکانہ دیا ہے، پوری آزادی دی ہے جینے کی، اور کیا کہا احسن مثوائی، مجھے پورے طور پر صحیح نگرانی کی ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بے انصافی کرنے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی، اس رب کا معنی یہ نہیں کہ انسان بھی دنیا میں رب بن جاتا ہے، نہیں، یہ وقتی رب ہے جو تھوڑی طور پہ وہ کرتے ہیں، لیکن مفہوم میں یہ لیا جاتا ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ مثلا انسان، مرد جو گارجین ہے اس کو بھی رب البیت، عورت جو بیوی ہے وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے اس کو بھی عربی میں ربۃ البیت کہتے ہیں۔ اور اسی سورہ کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور تحقیق کہ وہ عورت بدفعلی کا ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور یہ بھی برائی کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربه، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اسی عین وقت میں دکھلا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ویسے بھی پاک باز تھے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ان کے اندر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طریقے سے ہم نے کیا تاکہ ہم برائی کو اس سے دور رکھیں، فحش کو ان سے دور رکھیں، کیونکہ وہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔ تو یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، لولا ان رأى برہان ربہ، تو یہاں ربہ میں جو رب ہے یہ وہ رب ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو الحمدللہ رب العالمین میں ہم پڑھتے ہیں، سارے جہان کا رب۔